جنگ کے موقع پر واقعہ پیش آیا۔ غزوہ بنی مستلق سے جب مسلمان واپس آ رہے تھے تو راستے میں یہ دو واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ ہار گم ہونے کا پیش آیا اور دوسرا واقعہ یہ ہار ٹوٹنے کا اور حضرت عماشہ کے پیچھے رہنے کا آیا۔ بعض فرماتے ہیں یہ واقعہ ایک الگ ہے جسے تیمم کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اب مختصر وقت میں اس کو بھی کر لیتے ہیں تاکہ یہ آج کی جو بات ہے یہ ہماری مکمل ہو جائے اور آگے پھر نئی بات شروع ہو۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی موقع پر دو واقعات پیش آئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیمم کا واقعہ کسی اور موقع پر پیش آیا ہو۔ اب تیمم کا واقعہ کیا ہے؟ اگر اس کو ہم یہ مان لیں کہ اسی موقع پر پیش آیا تو پھر یہ افک کے واقعے سے وہ پہلے پیش آیا۔ گویا کہ جب یہ افک کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ حضرت عماشہ آئیں اور آ کر اپنے قافلے کے ساتھ ملی، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ اس سے پہلے پیش آیا۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ عماشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار تھا، انہوں نے جو گلے میں ہار پہنا تھا وہ اپنی بہن اسما سے لے کر آئی تھی، اسما بنت ابو بکر۔ اب ان کا ہار گلے سے گرا اور ہار گم ہو گیا۔ قافلہ جب وہاں سے اٹھا، گویا کہ جو پڑاؤ کیا تھا پڑاؤ انہوں نے ختم کیا، آگے چلنے لگے تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، اور یہ ہار میرا اپنا نہیں بلکہ میں کسی سے مستعار لے کر آئی تھی۔ اگر میرا اپنا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، میں یہ ہار چھوڑ دیتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زندگی کے اندر نقصان اور فائدہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ میرا اپنا ہار نہیں تھا تو میں کسی سے لے کر آئی تھی، تو لہٰذا اس ہار کو تلاش کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اب سارا جو لشکر تھا وہ سارے کا سارا لشکر وہاں پر رک گیا۔ رکنے کی جو وجہ تھی وہ یہی ہار بن گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حضرت اسید بن حضیر سے فرمایا کہ جاؤ ہار کو تلاش کرو۔ اب اسید بن حضیر اور باقی صحابہ ان کے ساتھ ملے اور ہار تلاش کرنے کے لیے چلے گئے۔ ہار تلاش کرتے کرتے صبح کی نماز کا وقت قریب آ گیا لیکن ہار نہیں ملا۔ نماز کا وقت قریب ہے لیکن مسلمانوں کے پاس پانی نہیں ہے، پانی کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ تو گویا کہ قافلے نے جو اپنے پاس پانی رکھا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ اب نماز کا وقت بھی ہونے لگا ہے تو ظاہری بات ہے نماز بھی پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو لوگ تھے وہ تو اس چیز کے بڑے پابند تھے، اللہ کے نبی نے ان کو یہی تو تعلیمات دی تھی۔ جنگ کا میدان ہے لیکن نماز نہیں چھوٹ رہی۔ اب صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہماری نماز کا کیا بنے گا؟ ہم نے آگے جا کر پانی والی جگہ پر نماز پڑھنی تھی لیکن یہاں پانی ہے نہیں، ہم یہاں رکے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، آ کر مجھے ڈانٹنے لگے کہ عائشہ تو کیا کرتی ہے؟ ہر موقع پر تیری وجہ سے کوئی نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا نے آ کر مجھے ڈانٹا نہیں بلکہ ایک مکہ بھی مارا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام کر رہے تھے، میری گود پر اللہ کے نبی کا سر تھا، میں نے اپنا جسم نہیں ہلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اٹھایا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو کوئی بھی صحابی آ کر اللہ کے نبی کو اٹھاتا نہیں تھا۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار ہوتے یا نماز کا وقت ہوتا تو اس وقت اعلان کر دیا جاتا، اس وقت حضرت بلال کو اجازت تھی کہ آپ آ کر اٹھا لیں۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو اٹھاتے نہیں تھے۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اپنے ابا کا وہ مکہ تو کھا لیا لیکن اپنے شوہر کو اٹھایا نہیں، اللہ کے نبی کو جگایا نہیں میں نے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود ہی بیدار ہوئے، صحابہ کرام ہار تلاش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں،
اور اسید بن حضیر کو ہار تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، ان کے ساتھ باقی صحابہ بھی ہیں۔ ہار تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت تو آ گیا لیکن ہار نہیں ملا۔ اب ہر صحابی پریشان کہ اب کیا بنے گا، نماز ہم کیسے پڑھیں گے، ایک ہماری نماز چھوٹ گئی۔ اب دو روایات ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے وہاں نماز پڑھ لی بغیر وضو کے، لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، نماز نہیں پڑھی۔ تو اکثر علماء یہی فرماتے ہیں کہ ابھی نماز نہیں پڑھی تھی اور نماز کا وقت ابھی باقی تھا۔ ویسے بھی فجر کی نماز کا جو وقت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر کی نماز کو اسفار میں پڑھو، روشنی میں پڑھو، اس کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے یہ نیند اور ایک انودگی کا وقت ہوتا ہے۔ اگر نماز اسفار کا یہ مطلب آپ نہ سمجھیں کہ وقت گزر جائے اس کے بعد پڑھیں، نہیں نہیں، وقت ہوگا لیکن تھوڑی سی تاخیر میں، اتنی تاخیر کہ اگر کسی وجہ سے آدمی کی نماز خراب ہو جائے تو دوبارہ جماعت کا وقت باقی ہو، اتنی تاخیر ہونی چاہیے۔ تو آپ تاخیر سے یہ نہ سمجھیں او جی جب سورج نکل آیا تو بعد میں ہم نماز پڑھیں اجر و ثواب زیادہ ملے گا، تو یاد رکھیے اس وقت اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کے بارے میں پٹائی اور ٹھکائی بھی ہو سکتی ہے مرنے کے بعد۔ تو اب صحابہ کرام بڑے پریشان، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائیں، فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اس کے پاس پانی نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر پوچھنے لگے اللہ کے نبی پانی تو ہے نہیں، وضو کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے وضو کرنا، وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو جب وضو نہیں تو پھر نماز بھی نہیں، بغیر وضو کے آپ سجدہ نہیں کر سکتے، تو نماز پڑھنی یہ کہاں جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل فرما دی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم میں سے کوئی مسافر ہو یا بیمار ہو، اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور خوش ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہاں جی آج نماز نہیں پڑھے گی، نماز پڑھنے کی آج کیا ہوگی، چھٹی ہوگی۔ نماز پڑھنے کی چھٹی اس وقت ملے گی کہ جب روح جسم سے نکل جائے گی، اس سے پہلے ایک مسلمان کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی، اس جاگ نہ آنے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، اس کے لیے حکم ہے کہ نماز کو قضا کرے، لیکن چھٹی پھر بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو ہم باقی ہر کام پابندی سے کرتے ہیں اور نماز کے لیے ہماری چھٹی ہو جاتی ہے۔ اسکول سے بچہ چھٹی تو لے لیتا ہے، اسے چھٹی تو مل جاتی ہے، لیکن اللہ نے نماز کی چھٹی مسلمان کو نہیں دی۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے کہ اس موقع پر اللہ نے تیمم کا حکم نازل فرما دیا کہ مٹی کے ساتھ، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو اور نماز پڑھو، نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ تو سفر کی حالت میں اگر پانی نہ ہو تو تیمم کا حکم ہے، لیکن نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اگر آج ہم اپنے ماحول معاشرے میں یا ہم اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو آج ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جی دیکھیں میری نماز میری مرضی، بھائی ایسے نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے؟ جب میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا تو میری ساری مرضیاں کیا ہو گئیں؟ ختم ہو گئیں۔ اب میری مرضی ختم ہوگی اور اللہ کی مرضی شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے تیمم کے واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نماز ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔
تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اماں عائشہ فرماتی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، آ کر مجھے کہنے لگے بیٹی عائشہ اللہ نے تجھے بڑا مقام دیا ہے، تیری وجہ سے آج مسلمانوں کو ایک نئی چیز مل گئی ہے، اگر آج یہ واقعہ نہ ہوتا تو مسلمانوں کو تیمم کا حکم نہ ملتا، تو تیری وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو ایک اور آسانی والا حکم دے دیا ہے، وہ تیمم کا حکم ہے کہ آپ کے پاس مٹی نہیں پانی نہیں ہے، آپ پاک مٹی پر ہاتھ ماریں، ہاتھوں کو تھوڑا سا آگے کریں اور اس کے بعد ہاتھوں کو ایسے جھاڑ لیں، ایک مرتبہ پورے چہرے کا مسح کریں اور دوسری مرتبہ پھر ایک ضرب اور لگائیں، ضرب لگا کر پھر ہاتھوں کو ایسے جھاڑ لیں تاکہ تھوڑی سی مٹی کم ہو جائے، اور اسی طرح پہلے ایک دایاں بازو کا مسح کر لیں اور اس کے بعد پھر بایاں بازو کا کر لیں۔ اب آپ کا تیمم ہو گیا، اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، نفل پڑھیں، جو مرضی کریں، گویا کہ جو کام آپ وضو میں کر سکتے ہیں تیمم کے اندر بھی وہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔